بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قضائے حاجت یعنی پیشاب و پخانہ کا ارادہ کرتے تو اتنی دور جاتے کہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ نہ پاتا تھا۔ ابو التیاح کہتے ہیں کہ ایک شیخ نے مجھ سے بیان کیا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جب بصرہ آئے تو وہ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے حدیثیں بیان کرتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کو خط لکھا جس میں وہ ان سے کچھ چیزوں کے متعلق پوچھ رہے تھے۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے جواب میں انہیں لکھا کہ ایک روز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشاب کا ارادہ کیا تو ایک دیوار کی جڑ کے پاس نرم زمین میں آئے اور پیشاب کیا۔ پھر فرمایا جب تم میں سے کوئی پیشاب کرنا چاہے تو وہ اپنے پیشاب کے لیے نرم جگہ ڈھونڈے۔ سلمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان سے بطور استہزاء یہ کہا گیا کہ تمہارے نبی نے تو تمہیں سب چیزیں سکھا دی ہیں حتیٰ کہ پاخانہ کرنا بھی۔ تو انہوں نے فخریہ انداز میں کہا ہاں بے شک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو پاخانہ اور پیشاب کے وقت قبلہ رخ ہونے، داہنے ہاتھ سے استنجا کرنے، استنجا میں 3 سے کم پتھر استعمال کرنے اور گوبر اور ہڈی سے استنجا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگو میں تمہارے لیے والد کے درجے میں ہوں، تم کو ہر چیز سکھاتا ہوں، تو جب تم میں سے کوئی شخص قضائے حاجت یعنی پیشاب و پاخانہ کے لیے جائے تو قبلہ کی طرف منہ اور پیٹھ کر کے نہ بیٹھے اور نہ ہی داہنے ہاتھ سے استنجا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استنجا کے لیے 3 پتھر لینے کا حکم فرماتے اور گوبر اور ہڈی کے استعمال سے روکتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر 2 قبروں پر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قبر میں مدفون ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے اور کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں۔ ان میں سے یہ شخص تو پیشاب سے پاکی حاصل نہیں کرتا تھا اور رہا یہ تو یہ چغل خوری میں لگا رہتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کی ایک تازہ ٹہنی منگوائی اور اسے بیچ سے پھاڑ کر دونوں قبروں پر ایک ایک شاخ گاڑ دی۔ پھر فرمایا جب تک یہ ٹہنیاں خشک نہ ہوں شاید ان کا عذاب کم رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم لعنت کے 2 کاموں سے بچو۔ لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول لعنت کے وہ 2 کام کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ یہ ہیں کہ آدمی لوگوں کے راستے یا ان کے سائے کی جگہ میں پاخانہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جان لو کہ ناپسندیدہ چیزوں پر صبر کرنے میں بڑی خیر ہے اور مدد صبر کے ساتھ، کشادگی تنگی کے ساتھ اور آسانی مشکل کے ساتھ ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے بھائی پر کوئی ظلم کیا تو وہ اس سے آج کے دن ہی اس کی نیکیاں لی جانے سے پہلے معاف کروا لے کہ وہاں نہ درہم ہوں گے نہ دینار، اور اگر اس کے نیک اعمال ہوں گے تو اس کے ظلم کے برابر اس سے لیے جائیں گے، اور اگر اس کے اعمال نیک نہ ہوئے تو اس حقدار کی برائیاں اس پر ڈالی جائیں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان کا زبردستی یعنی عیب بیان کر کے، حق تلفی کر کے، تکلیف پہنچا کر، رشوت لے کر کوئی لقمہ کھائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے اتنا ہی کھانا جہنم سے کھلائے گا۔ جس شخص نے کسی مسلمان کے زبردستی حق چھین کر، تکلیف پہنچا کر، دھوکہ دے کر ان پیسوں سے کپڑے پہن لیے اللہ تعالیٰ اسے ویسا ہی جہنمی لباس پہنائے گا۔ اور جو شخص کسی شخص کو شہرت اور ریا کے مقام پر پہنچائے گا یعنی جیسے سیاست وغیرہ میں اپنے لیڈر کی جھوٹی تعریفیں، خوبیاں، وعدے بیان کر کے اس کا ناحق دفاع کر کے اور دوسروں کی جھوٹی خرابیاں و برائیاں بیان کرنا، تو قیامت کے دن اللہ اسے خوب شہرت و ریا کے مقام پر پہنچا دے گا، یعنی اس کی ایسی رسوائی و تباہی ہوگی کہ قیامت کے دن سارے لوگوں میں اس کا چرچا ہوگا۔ محترم دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔
اللہ تعالی ہمیں دونوں جہانوں میں کامیابیاں عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔